آج میں آپ کو کیوں نہ یہ بتا دوں کہ آپ کا سب سے بہترین دوست کون سا ہے اور سب سے برا دشمن کون سا ہے۔ آپ نے اتنے لمحے میں پورے دماغ کو پوری دنیا میں گھما لیا ہوگا اور سوچا ہوگا، اپنے دوستوں کی فہرست نکال لی ہوگی اور اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا بہترین ہو سکتا ہے اور کون سا برا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب سے الگ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو شیشے کے اس طرف آپ ہیں اور شیشے کے اس طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہی آپ کا سب سے بہترین دوست بھی ہے اور وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ میں خود ہی اپنے پیچھے پڑا ہوں، میں خود ہی اپنے پیچھے پڑا ہوں، میرا شمار بھی تو دشمنوں میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد عارف سور، آج تھوڑا سا نئے انداز کے ساتھ، تھوڑی سی نئی انرجیز کے ساتھ اور تھوڑا سا الحمدللہ ایک نئے موسم کے ساتھ پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت ہوگی اور بہت دن ہوئے یاد نہیں کیا۔ آج آپ لوگوں کے لیے خاص میسج یہ ہے کہ کیا آپ کے اپنے آپ کے بہترین دوست ہیں یا آپ اپنے آپ کے بہترین دشمنوں میں شمار ہو۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے، کیونکہ یہ جو انگلی ہے یہ کسی کی طرف نہیں کرنی، یہ انگلی صرف اپنی طرف رکھنی ہے، کیونکہ جو کریں گے آپ کریں گے، جو رزلٹ پائیں گے وہ بھی آپ کو۔ یہ قطعی معنی نہیں رکھتا کہ یہ سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ۔ آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ میں آج مختلف اینگل سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو وش ہے، آپ کی جو تمنا ہے، آپ کی جو ڈیزائر ہے، اس ہنڈیا کے نیچے تھوڑا سا برننگ کر دیں تاکہ وہ آپ کی جو وش ہے، وش فل صرف نہ رہے، وہ برننگ ڈیزائر بن جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ برننگ ڈیزائر اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی خپت میں انسان چلا جاتا ہے۔ کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ اسے کیسے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سے ریزن ہوتے ہیں مستقل مزاجی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کو بھی آپ نہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ کا ایکشن یا آپ کا رزلٹ ہی اس کو بتائے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ قطعی معنی نہیں ہے۔ کرٹیسزم آپ کو بتانے کے بعد بھی ہوگی، کرٹیسزم آپ کو کرنے کے بعد بھی ملے گی، کیونکہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوچیں کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں بہت سے، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک بڑی مشین کی طرح ہے، اس میں سب پارٹس لگے ہوئے ہیں، وہ مشین چل رہی ہے، اس میں آپ کہاں فکس ہو کے اس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس مشین کے اندر کوئی پارٹ بن جائیں، آپ کوئی اپنا پرپس ڈھونڈ لیں، کوئی مقصد ڈھونڈ لیں، تاکہ آپ بھی اس مشین کے ساتھ اس وے میں باؤ میں چلتے جائیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا ریزن جو میں نے پایا ہے وہ ہے مستقل مزاجی۔ چاہے آپ سلو بھی چلیں، چاہے آپ ٹورٹوائز بھلے خرگوش نہ ہو لیکن ٹورٹوائز کی چوائس بھی ہو، لیکن کیا ہے، مستقل مزاجی ہو، چلنا ہی چلنا ہے، رکنا نہیں ہے، چاہے وہ آہستہ اسپیڈ ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مستقل مزاجی اور ناکامی ایک میان میں نہیں رہ سکتی۔
अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप नाकामी का मुंह नहीं देखेंगे। कि मुस्तकिल मिजाजी और कामयाबी का ताल्लुक ऐसा ही है जैसा सुई और धागा, सुई के पीछे धागा होता है। जिस तरह से वो चोली दामन का, जिस तरह से आप समझ लें, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी है तो आप जरूर कामयाब होंगे। और इस में दुनिया में कई लोग जो सिर्फ अपना काम करते जा रहे हैं, जिस तरह से मैं भी सिर्फ अपना काम करते जा रहा हूं, उससे किसी को फायदा पहुंच जाए, मैं नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है। मुझसे नहीं होगा, किसी और से होगा, वो भी नहीं कर रहा, ये होना ही है। एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई भी किसी किस्म की जरा सी मालूमात मिल जाना नहीं, ये है, ये ऑलरेडी सब दुनिया में है। और सिर्फ क्या बहाना बना, ये एक वीडियो बहाना बनी है जो हमें किसी वे में गामजन करने के लिए, हमें उकसाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए शायद हो सकता है। अगर आपको आपके बच्चे को जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, इवन यूरोप में किसी को भी एजुकेशन के तौर पे अपने मुस्तकबिल को रोशनास करवाने के तौर पे आपको कुछ इस जिंदगी में, ऐसी जिंदगी, लोड शेडिंग इन्होंने कभी सुना नहीं होगा, गैस का प्रॉब्लम इन्होंने कभी सुना नहीं होगा, हंगामे हालात इन्होंने कभी देखे नहीं होंगे। तो इन माशरे में से निकल के आप लोगों का भी हक है, आपके बच्चों का भी हक है कि वो इस माशरे में आके अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाएं, एक अच्छे कल्चर में अपने आप को डेवलप करें। तो अगर आप यूरोप में स्टडी करना चाह रहे हैं, पैसे हैं या नहीं है, ब्लॉक अकाउंट चाहिए या ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, क्या आपके पास पासपोर्ट में कई वीजा लगे होने चाहिए या नहीं लगे होने चाहिए, क्या आपको इंटर पास होना जरूरी है, चाहे आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, चाहे आप मास्टर पास होना जरूरी है, या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, किसी भी लिहाज से अगर आप जर्मनी में अपने रोशन मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं या अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर हफ्ते में एक दिन मैंने 1-1.5 घंटा रखा है जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाबात में दूंगा। ओके, और ये 6 महीने तक करूंगा। मैं बता रहा हूँ, पब्लिकली बता रहा हूँ, मैं 6 महीने तक करूंगा आप लोगों के लिए फ्री। जनवरी 2023 में शायद मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ, शायद मैं फीस लेकर कोई केस प्रोसेस कर रहा हूँगा या किसी को एडवाइस कर रहा हूँगा, लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि मैं अपने दिल की तसल्ली से ये बता दूँ, आपको सब मौके अभी बता दूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारा माशरा, हमारी कौम कुछ ऐसी है, मैं अक्सर मिसालें देता हूँ अपने बच्चों को, वो कहते हैं कमा के भी दो, वो कहते हैं फिर पका के भी दो, प्लेट में भी डाल के दो, क्यों ना हमें खिला के भी दो, हमारा बस नहीं चलता कोई हमें चबा के भी दे, और अगर कोई हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए तो हमें कहते हैं डाइजेस्ट भी करके दे दे, और बाकी आगे तो आप जानते ही हैं। तो लिहाजा ये कदम उठाने के लिए जितना सीख सकते हैं वो आप समझ लें, सीख लें। अपना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल आप लोगों का हक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ताकि आप लोगों से ये बात की जाए
کہ اگر اس قسم میں آپ کو ذرا سی بھی پرابلم آ رہی ہے، کچھ لوگ تو سوچ کے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جرمنی نام ہی کوئی بلا کا ہے، یا فرانس، اٹلی، یہ تو ہیں بڑے لوگوں کے شوق کہ یہ تو وہی پورے کر سکتے ہیں۔ نہیں، آگے میں کئی دکھاؤں گا آپ کو انٹرویوز۔ اٹلی میں بیٹھے ہوئے ایک لڑکا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے گھر کی حالت کیا تھی، لیکن آپ ضرور دیکھیے گا۔ صرف اور صرف آپ میں برننگ پاور چاہیے، برننگ ڈیزائر چاہیے، پھر ان کو ایکشن میں تبدیل کرنا ہے، کچھ منصوبے پلان کرنے ہیں، اپنا ویژن بڑا رکھنا ہے اور ڈیسیشنز لینے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ ول بی یورس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا جاؤں گا، یاد رکھ لینا۔ کہتے ہیں، میں آپ کو جس طرح سے آج ایک چھوٹی سی کہانی میرے پرومپٹ میرے دماغ میں آئی، تو میں نے کہا چلیں آپ سے مستقل مزاجی کے اوپر ہے، تو ایک کہانی میرے دماغ میں آ رہی۔ نیگرو بچی تھی، آریو ڈاربی، اس کا ذکر آپ دیکھیں گے، وہ بڑی کہانیاں ہیں ان کی، جو 3 فٹ دور صرف دولت مند ہونے سے رہ گیا تھا، سونے کی اتنی بڑی کولوراڈو کی اتنی بڑی کان سے صرف 3 فٹ دور جو ہے وہ شکست کھا لی تھی۔ اس کی کہانی آپ ضرور، آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ پڑھیں گے بھی، کہیں دیکھیں گے بھی، ورنہ آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ تو اب اس وقت یہ چھوٹی سی کہانی اس بچی کی، نیگرو بچی کی، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ مستقل مزاجی صرف 50 سینٹ کے لیے کتنی مستقل مزاجی سے اس بچی نے آپ کو سبق دیا ہے، ذرا سوچیے۔ آریو ڈاربی اپنے انکل کے ساتھ ایک چکی، اس کے انکل کی چکی تھی، فارم تھے، اور وہ چکی کے اسٹور میں اس کے ساتھ، انکل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے فارم پہ نیگرو فیملیز کام کرتی تھی۔ اس میں سے ایک بچی دروازے کو نوک کرتی ہے اور دروازہ کھول کے اندر آتی ہے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ ایک ریکویسٹ کرتی ہے آریو ڈاربی کے انکل سے، اور جبکہ اس کی ریکویسٹ سے پہلے ہی اس کا انکل اتنا ظالمانہ انداز میں اس کو کہتا ہے، آنکھیں گھور کر اس کو آہنگی کے ساتھ کہ کیا چاہیے، اور بچی منمناتے ہوئے نحیف لہجے میں وہ کہتی ہے کہ 50 سینٹ چاہیے، اور ان کے انکل، آریو ڈاربی کے انکل جو ہے وہ پھر چلا کے، نہیں ہے 50 سینٹ، چلے جاؤ گھر پہ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بچی صرف کہتی ہے یس سر، اور پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ آریو ڈاربی کچھ سیکنڈز اپنے کام میں لگنے کے بعد جیسے ہی مڑ کے جب بچی کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو بچی ادھر ہی کھڑی ہوتی ہے، تو وہ پھر اور غصے میں آ کر اس کو کہتا ہے، سنا نہیں میں نے کیا بکواس کی کہ چلے جاؤ ورنہ باہر پھینک دوں گا۔ اس بچی نے دوبارہ ریپلائی یہ کیا، یس سر، اور پھر ڈاربی کے انکل جو ہیں وہ کام میں لگ گئے۔ اب اندازہ یہ تھا کہ جب تیسری بار جب نظر پڑی تو اس نے وہ چکی میں جس کو پیسنے کے لیے اس نے ڈنڈا رکھا ہوا تھا، وہ ڈنڈا اٹھا کے اس لڑکی کی طرف اس غصے میں بڑھے کہ آریو ڈاربی جو ہے اس کو اپنے انکل کا غصہ پتا تھا کہ، اور اس زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ اگر گورے کالوں کو مار بھی دینا تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ میں اپنی آنکھوں سے، آریو ڈاربی کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے غصے سے جب وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ بچی پیچھے قدم ہٹانے کے بجائے وہ ایک قدم آگے بڑھا کے جس آہنگی سے چلا سکتی تھی، بول سکتی تھی، اس کو بولا کہ میری ماں کو 50 سینٹ کی ضرورت ہے۔
یہ ایک جملہ اور اس ڈاربی کے انکل کو ساکت کر دیا. اس کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا اور وہ ایسا کہ کچھ سیکنڈز کے لیے ساکت ہونے کے بعد وہ ڈائریکٹ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر 50 کے سکے 50 سینٹ کی لڑکی کو دے دیتے ہیں. اور وہ لڑکی وہ سکے لے جاتے ہوئے اس سے آنکھیں نہیں موڑتی جب تک وہ اس کمرے سے باہر نہیں جاتی. اور اسی فیس کو، اسی دبدبے کو دیکھ کر آر یو ڈاربی کا انکل جو ہے وہ پھر 10 منٹ کے لیے گیلری میں ساکت ہو کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اور آر یو ڈاربی کہتا ہے کسی لیکھک کو کہ میں نے اپنے انکل کو، ایک سفید پوش کو، کسی نیگرو بچی جو اس سے 4 گنا بڑی چھوٹی ہے اس کو فتح کر دیا ہو جیسا کہ. تو کہنے کی بات کیا ہے، سیکھنا صرف اس میں یہ ہے کہ مستقل مزاجی، اگر وہ چاہتی تو پہلے میں ہی وہ چیخ مار کے بھاگ جاتی پہلی آواز میں. لیکن اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی ڈیزائر کیا تھی؟ اس کی ڈیزائر تھی برننگ ڈیزائر کہ مجھے یہ لینا ہی لینا ہے، میری یہ ضرورت ہی ضرورت ہے. اور مستقل مزاجی کیا رہی کہ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، ایسی کئی کہانیاں آپ سنتے ہوں گے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا. امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو یاد رکھیے گا، یورپ میں ایجوکیشن کے حوالے سے کہیں بھی کسی بچے کو دیکھ رہے ہوں یہ پڑھنے کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے، یہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ یہ بچہ آگے پڑھے، تو میں اس میں ہیلپ نہیں کروں گا اور میں ہیلپ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. لیکن صرف اتنا ہے کہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو وہ مشین میں ایک پرزہ لگا ہوا ہے، وہ یہ پرزہ جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ادھر ہے، آپ ادھر جا کے اس سے پوچھ لیں تھوڑا سا. تو آپ ضرور اپنا سوال، آپ کو پتہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ ضرور دیجیے گا. لیکن ہفتے میں جو میں نے ٹائم رکھا ہے آپ کو ضرور میں آگاہ کروں گا. اور اس وقت بہت کروشل ٹائم یہ ہے کہ ونٹر سیمیسٹر شروع ہونے والے ہیں اکتوبر میں، تو اس کا آخری یہ 10 سے 15 دن رہ گئے ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ٹائم بہت کم ہے، اس سے پہلے ہمیں ڈاکومنٹ اٹیچ کروانے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں بلاک اکاؤنٹ، اگر بلاک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آئلٹس، اور آئلٹس کے بغیر بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی جگہیں ہیں. بلاک اکاؤنٹ کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو لہذا ضرور اپنے خوابوں کو چکنا چور ہونے سے پہلے ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایک مشورے سے شاید کسی میں چھوٹی سی امنگ، چھوٹی سی برننگ ڈیزائر، مزید اس کو تھوڑا سا چنگاری بڑھ جائے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے. تو مجھے اس سے بڑی کامیابی اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی. اپنے دوست، اپنے بھائی کو ہمیشہ کی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.